السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بتوفیق باری تعالیٰ مجھے اور آپ کو مرکز مصطفیٰ میں سالانہ مصطفی اجتماع میں شرکت کا شرف حاصل ہے۔ دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی شرکت کا لمحہ لمحہ قبول فرمائے اور قابل عمل باتوں پر توفیق عمل نصیب فرمائے۔ کتاب رحمت قرآن مجید کے ایک بندہ مومن پر بنیادی طور پر 5 حقوق ہیں جسے ہر شخص کو ضرور ادا کرنا چاہیے۔ قرآن مجید کا پہلا حق یہ ہے کہ اس کو اللہ کی لا ریب کتاب مانا جائے، اس کے لفظ لفظ اور حرف حرف کی صداقتوں کا مکمل یقین ہو کہ یہ رب کا کلام ہے اور اس میں شک نام کی کوئی گنجائش موجود نہیں۔ قرآن مجید کا دوسرا حق یہ ہے صحت لفظی کے ساتھ مخارج کی صحیح ادائیگی کے ساتھ پڑھنا سیکھا جائے، اور یہ چیز ہم اپنے اسلاف کی زندگیوں سے سیکھ سکتے ہیں۔ صحابہ بڑا خوبصورت قرآن پڑھا کرتے تھے، یار ویسے وہ پڑھتے بھی کیوں نہ، انہوں نے قرآن سیکھا بھی تو صاحب قرآن سے تھا۔ جتنا کامل استاد ہوتا ہے شاگرد بھی تو اسی طرح کامل ہوتے ہیں۔ تو کیا خیال ہے جن کے استاذی المکرم امام الانبیاء ہوں وہ پھر کتنا خوبصورت قرآن پڑھتے ہوں گے۔ بلکہ میں تو یوں بھی کہتا ہوں کہ بڑی بڑی جامعات سے اسناد حاصل کرنے والے، بڑی بڑی یونیورسٹی سے سرٹیفکیٹ لینے والے بڑے فخر سے آج بتاتے ہیں کہ جناب میں فلاں جامعہ کا فاضل ہوں، جناب میں پی ایچ ڈی فلاں یونیورسٹی سے کی ہے۔ بڑا مان ہوتا ہے جناب میں فلاں شیخ الحدیث کا شاگرد ہوں، کوئی بڑے ناز سے کہتا ہے جناب میں فلاں مفتی صاحب کا نائب ہوں۔ لیکن میں کہتا ہوں یار ان کا کیا مان ہوگا جن سے کوئی پوچھتا ہوگا جناب آپ نے قرآن کہاں سے سیکھا ہے، تو وہ مسکرا کے کہتے ہوں گے ہم نے قرآن سونے محمد سے سیکھا ہے۔ کیا اعزاز ہوگا ان لوگوں کا۔ تو دوسرا حق یہ ہے کہ صحت لفظی کے ساتھ مخارج کی صحیح ادائیگی کے ساتھ پڑھنا سیکھا جائے۔ قرآن مجید کا تیسرا بنیادی حق یہ ہے اس کے معنی، مطالب، اس کے مفاہیم کے اوپر غور کیا جائے، ترجمۃ القرآن پڑھنے کا بندوبست کیا جائے، اس بات پہ غور کیا جائے کہ قرآن کہتا کیا ہے، قرآن میں لکھا کیا ہے، رب کا پیغام کیا ہے، مقصود نزول قرآن کیا ہے۔ اس بات کے اوپر غور کرنے کی اس دور میں اشد ضرورت ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ اس عنوان پر ہم ابھی بہت پیچھے ہیں۔ بسا اوقات ہماری محافل کے اندر یہ حالت دیکھنے کو ملتی ہے کہ قاری قرآن تلاوت کر رہے ہوتے ہیں اور بعض اوقات ایسی آیات پر مشتمل تلاوت ہوتی ہے جن میں عذاب الہی کا تذکرہ ہوتا ہے، اور وہ موقع ہوتا ہے کہ اس وقت استغفار پڑھی جائے، اللہ سے اس کے عذاب کی بخشش طلب کی جائے، لیکن ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ پڑھنے والا کیا پڑھ رہا ہے اور بتانے والا کیا بتا رہا ہے۔ ہمیں صرف اتنا پتہ ہوتا ہے کہ جب قاری صاحب رکیں گے تو ہم نے زور سے سبحان اللہ کہنی ہے اور کیمرے کے آگے یوں نیڈ نوٹ پھینکنے ہیں۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ پڑھنے والا کیا پڑھ رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہوتا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ، اور ہم زور سے کہتے ہیں سبحان اللہ، اور کوئی آگے بڑھ کے یوں نوٹ بھی پھینک دیتا ہے۔ میں کہتا ہوں کاش اس کے ترجمے کے اوپر تھوڑی سی توجہ ہو تو کبھی زبان سے سبحان اللہ نہ نکلے۔ ترجمہ کیا ہے؟ تمہیں کیا پتا کہ وہ چور چور کر دینے والی چیز کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، وہ اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے۔ تو آپ سبحان اللہ نہیں کہہ سکتے، کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو معنی سمجھ آیا، اور حالت اتنی ہے کہ ہماری ٹریننگ کر دی گئی ہے۔ ایک جامعہ میں ہم محفل میں موجود تھے اور ایک طالب علم تلاوت کر رہا تھا اور وہ جھوم کے پڑھ رہا تھا وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، اور ایک صاحب علم میری طرف دیکھ کے کہیں گے واہ واہ سبحان اللہ۔ تو میں نے کہا حضرت اس پر ویسے سبحان اللہ کا کیا مقصد تھا؟ تو وہ خاموش ہو گئے۔ تو کاش کہ ہم اس کے اوپر غور کریں کہ قرآن مجید کا مطلب کیا ہے، معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے۔ آج ہماری زندگیاں تلخ ہیں
پریشانیاں ہیں، گھروں میں مصائب و آلام ہیں، ڈپریشن ہے، ٹینشن ہے، نہ جانے کیا کیا مرض ہے جو ہمیں لگا ہوا ہے. کبھی ہم نے غور کیا کہ ہماری ان تلخیوں کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے زندگی کو قرآن کے تصور سے نہیں دیکھا ہے. ہمارے ہاں کامیابی اور ناکامی کا تصور خود ساختہ ہے. ہم سمجھے کہ کسی کا کاروبار چل گیا، کسی کے بیٹے بیرون ملک سیٹ ہو گئے، کسی نے مکان گاؤں میں پکا بنا لیا تو وہ سمجھتا ہے میں بہت بڑا کامیاب شخص ہوں. بلکہ لوگ مسکرا کے کہتے جی اس کی تو اللہ نے باں پھاڑ لی ہے. اور کوئی کہتا عامی کا رزق کا چھٹا لگا ہوا ہے جناب. یہ تو کامیابی کا تصور نہیں. کسی پر مصائب و آلام گرے تو کہا یہ شخص تو ناکام ہو گیا. یہ نہ کامیابی ہے صاحبو، نہ یہ ناکامی ہے. ریزن یہ ہے کہ ہم نے قرآن کے تصور سے ان چیزوں کو دیکھا ہی نہیں ہے. کاش ہم قرآن کے تصور سے دیکھتے کہ قرآن ان چیزوں کو کس کیٹیگری میں ہمیں بیان کرتا ہے. ریزن یہ ہے کہ جب کاروبار کا جھٹکا آیا اور ہم لوگ مصائب و آلام میں مبتلا ہوئے تو ایک طبقہ تو وہ ہے جو جھٹ سے پیر صاحب کے پاس پہنچ گیا اور فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوئے ان پڑھ جاہل سے بھی پوچھنے لگے جناب بتائیے ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے. میں ان کی بات نہیں کرتا. ایک وہ لوگ ہیں کہ جو کاروبار سیٹ ہو گیا تو سمجھے کامیاب ہو گئے. میں ان کی بات پہ نہیں کرتا. میں تو اس طرف بھی آج توجہ دلانا چاہوں گا. بعض اوقات حالات پتلے ہو جائیں، مصیبتیں آ جائیں، پریشانیاں آ جائیں، بیٹی سسرال میں پریشان ہو یا بہو کے پاس بیٹا نہ ہو تو ہم کسی صاحب علم کے پاس بھی جائیں تو ہم پوچھتے ہیں کہ جناب پتہ نہیں کیا وجہ ہے، میں بڑے دکھوں میں مبتلا ہوں، کاروبار بہت زوال پذیر ہے. تو وہ توجہ دلاتے ہیں کہ جناب آپ نماز پڑھا کریں، اپنا محاسبہ کیجئے. تو 2-4-10 دن کے بعد بڑی سادگی کے بعد ساتھ وہ کہتا ہے کہ حضرت اب تو 8 دن ہو گئے میں نماز بھی کوئی نہیں چھوڑی لیکن فرق تو پھر بھی نہیں پڑ رہا. تو میں کہنا چاہوں گا کہ تصور قرآن کا نہیں ہے جناب. آپ خطبہ حجۃ الوداع اٹھائیے، 1.5 لاکھ کا مجمع میرے حضور کے سامنے ہے. یہ وہ 1.5 لاکھ لوگ ہیں جنہوں نے حضور کے ہاتھ پہ بیعت اسلام کی ہے. کوئی ایک سنگل ون کیس آپ کو نہیں ملے گا کہ جس میں حضور علیہ السلام نے کسی کو یہ کہا ہو کہ تم اسلام قبول کر لو، ہم تمہیں ضمانت دیتے ہیں کاروبار چلے گا. کسی ایک کو بھی پیشکش نہیں کی تم اسلام قبول کر لو تمہیں کبھی پریشانی نہیں آئے گی. قرآن کا تصور کیا تھا؟ قرآن نے تو بالکل واضح کہا کہ تم امتحان گاہ میں کھڑے کیے گئے ہو اور یہ چھٹی نہیں دی گئی. ہم تو سمجھتے ہیں بیعت ہو گئے اور کوئی وظیفہ مل گیا، کوئی تعویذ مل جائے تو ہماری دکھوں سے جان چھوٹ جائے. قرآن نے یہ تصور نہ دیا. قرآن نے تو بار بار کہا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، تمہیں ضرور آزمائیں گے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. قرآن نے تو بار بار کہا وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً. قرآن نے تو بار بار کہا الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. زندگی کا تصور کیا ہے؟ قرآن یہ کہتا ہے. سورۃ السبا اٹھائیں، حضور علیہ السلام نے جب دعوت دی لوگوں کو تو انہوں نے کہا کہ وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا، ہم تو مال کی بھی کثرت رکھتے ہیں، ہم بیٹے بھی زیادہ رکھتے ہیں. وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ، تو ہمیں تو عذاب نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے جواب کیا دیا کہ محبوب آپ ان کو ہدایت کی دعوت دے رہے ہیں اور یہ اس گمان میں ہے کہ ہمارے بیٹے زیادہ ہیں، ہمارا مال زیادہ ہے. فرمایا قل، محبوب آپ فرما دیجئے ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، میرا رب جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جس کا چاہتا ہے رزق تنگ کر دیتا ہے. رزق کا ہدایت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. قرآن نے تو سادہ سی بات ہے ہمیں یہ 2 تصور دیے ہیں کہ تم امتحان گاہ میں کھڑے ہو اور تمہارا امتحان صبر کا بھی ہوگا، تمہارا امتحان شکر کا بھی ہوگا. مصائب و آلام آ جائیں تو سمجھ جائیے صبر کا پیپر پکڑا دیا گیا ہے. رحمتوں کی بارش ہونے لگے تو یہ نہ سمجھیے کہ کامیاب ہو گئے، امتحان دوسرا آ گیا، شکر کا پیپر پکڑا دیا گیا ہے. اور یہ پیپر انٹر کنورٹیبل بھی ہیں. کبھی بیٹی سسرال میں دکھی ہوتی ہے تو میکے میں خوش ہوتی ہے، کبھی میکے میں اسودگیوں کی زندگی گزارتی ہے اور سسرال میں دکھ پہنچتے ہیں، پیپر کنورٹ ہوتا ہے. اور یہ دونوں امتحان ہوتے ہیں. جن کو قرآن کی یہ فکر سمجھ آ جاتی ہے وہ منصب، عہدہ، کاروبار چلنے پہ خوش نہیں ہوتے بلکہ ان کو پتہ ہوتا ہے یہ بھی امتحان ہے. جب مصائب و آلام آتے ہیں وہ مطمئن ہوتے ہیں یہ بھی امتحان ہے. اللہ اکبر. جن کو یہ فکر سمجھ آ جاتی ہے وہ مسکرا کے کہتے ہیں
جے کر سونا میرے دکھ وچ راضی میں سکھ نو بھی چلے ڈاواں. یہ قرآن کی فکر جب روح میں اترتی ہے تو امام احمد بن حنبل جب قید و بند کی سختیاں جھیل لیتے ہیں اور نرم و نازک بدن پر کوڑے پارے جاتے ہیں، میرے امام استقامت کی دعا مانگتے ہیں، چونکہ وہ جانتے تھے آزمایا جا رہا ہوں، پرکھا جا رہا ہوں، میرے ہاتھ میں صبر کا پیپر پکڑا دیا گیا ہے. پوری استقامت سے میرے امام کھڑے رہتے ہیں. زندگی کے لیل و نہار گزرتے ہیں، حکومت تبدیل ہوتی ہے، تخت پر آپ کا ہی شاگرد جلوہ فراز ہوتا ہے اور سعادت سمجھتے ہوئے میرے امام کو پیشکش کرتا ہے کہ حضرت قاضی القضات کا عہدہ چیف جسٹس ہونے کی سعادت حاصل کیجئے اور مجھے بھی یہ شرف ملے کہ میرے استاد اب چیف جسٹس ہیں اس شہر کے. اللہ اکبر. جن کو قرآن کی فکر سمجھ آتی ہے ان کا انداز دیکھیے. میرے امام بولتے ہیں پہلے صبر کے امتحان میں ڈالا گیا تھا، اللہ نے ادھر سرخرو کیا، اب یہ والا امتحان پاس کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہوں، یہ بھی امتحان ہے. نعمت کا مل جانا بھی امتحان ہے، مصیبتوں کا آنا بھی امتحان ہے. اور اگر ہم جیسا کوئی ہوتا تو وہ کہتا دیکھو ہماری کرامت، کل تلک جنہوں نے ہمیں قید و بند کی سختیوں میں ڈال دیا تھا، آج ہم نے ان کی حکومت کا تخت الٹ کے رکھ دیا. نہیں صاحب، جن کو یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ ہم امتحان گاہ میں کھڑے ہیں، ان کا زندگی کو دیکھنے کا تصور مختلف ہو جاتا ہے. قرآن کے سمجھنے کی ضرورت ہے. ان ساری پریشانیوں کی بڑی وجہ یہ ہے ہم قرآن کا تصور، زندگی کے بارے میں جو قرآن نے دیا وہ نہیں سمجھ سکے ہیں. دور و نزدیک سے آپ تشریف لائے ہیں، میں آپ سب کو دعوت پیش کرتا ہوں، آئیے فہم قرآن کے لیے اپنا وقت منظم کیجئے. کتاب رحمت قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کا عہد کیجئے. اگر آپ تاجر ہیں، اپنی فیکٹری کے اندر، اپنی انڈسٹری کے اندر جو سینکڑوں لوگ 30 سال سے آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اپنی جوانیاں آپ کے کاروبار کو دے رہے ہیں، آئیے وہاں فہم قرآن کلاس کا بندوبست کیجئے. اگر آپ ٹیچر ہیں، اپنے شاگردوں کے درمیان کتاب رحمت قرآن مجید کی تعلیمات کے لیے کوئی ماحول بنائیے. پاکستان میں الحمدللہ ادارت المصطفیٰ کے جواں فکر مبلغین موجود ہیں اور اب تو ہر سال ایک نئی کھیپ میدان عمل میں اتر رہی ہے. آئیے قرآن مجید کو سیکھنے کے لیے فہم قرآن کے حلقوں کا آغاز کیجئے. اور اس وقت اشد ضرورت ہے کہ ہم قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کا مزاج اور اس کا ٹرینڈ سیٹ کریں. آپ دور و نزدیک سے تشریف لائے ہیں، میں آپ کو دعوت پیش کرتا ہوں. مرکز مصطفیٰ، یہ 9 ایکڑ پر محیط وسیع و عریض پنڈال اور اس کے اطراف میں کھڑی خوبصورت بلڈنگز کتاب رحمت قرآن مجید کا یہ پیغام مجھے اور آپ کو سنا رہی ہیں کہ آئیے قرآن سیکھنے کا عہد کیجئے. کسی عالم کی صحبت میں بیٹھ جائیے، سوشل میڈیا کے ذریعے سیکھنا شروع کر دیجئے. میں کہتا ہوں خود ایک قرآن کا مصحف مختص کر لیجئے، خود قرآن پڑھیے، اپنے بیٹے کو بھی قرآن پکڑائیے، اپنی بیٹی کو بھی قرآن دیجئے، اور جہاں سے سمجھ نہ آئے وہاں پہ نشان لگائیے، جہاں سے سمجھ نہ آئے وہاں نشان لگائیے. 1 مہینے کے بعد کچھ وقت نکالیے، بیٹے نے بھی اپنے ہاتھ میں اپنا قرآن پکڑا ہو، باپ نے بھی اپنی مصحف کا نسخہ اٹھایا ہو، بیٹیوں نے بھی پکڑا ہو، اور کوئی محلے والا پوچھے جناب خیریت ہے، آج کدھر کی تیاری ہے، تو اس کو بتائیے گا ہم مرکز مصطفیٰ میں سونے محمد کا قرآن سیکھنے جا رہے ہیں. اور اس کام کے لیے عہد کیجئے. آپ شادی بیاہ کے لیے اگر گاڑی کروا کے پوری فیملی حاضری دیتی ہے، یہاں الحمدللہ 24 گھنٹے اساتذہ علماء موجود ہیں. خود پڑھیے اور جہاں سے سمجھ نہ آئے اس پہ نشان لگائیے. اور میں تو گجرانوالہ کی عوام کی قسمت پہ نازا ہوں کہ میرے شیخ طریقت جن سے پوری دنیا ٹائم مانگتی ہے، اور خاص طور پر خطبہ جمعہ کے لیے پاکستان نے جو ہے وہ ہر شہر نے کہا کہ ہمیں خطبہ جمعہ مل جائے، لیکن مٹی سے وفاؤں کا یہ پیکر آج بھی مرکز مصطفیٰ میں قرآن کا نوٹ بانٹ رہا ہے. خطبہ جمعہ کی سعادت بہت بڑی سعادت ہے مرکز مصطفیٰ میں. یہاں پر ایک ترتیب کے ساتھ میرے شیخ قرآن سکھا رہے ہیں. ہر جمعے کا خطبہ 8-10 آیات پر مشتمل ہوتا ہے اور ترتیب سے یہ سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے. اپنی روٹین یہاں جمعہ پڑھنے کی ہم بنا لیں تو میرا یہ خیال ہے 1 سال کے بعد بہت کچھ ہمیں سیکھنے کو نصیب ہو جائے گا. آئیے قرآن فہمی کے لیے اپنی زون میں، اپنے اپنے حلقہ جات میں. ہمارے ایک دوست ہیں لاہور کے، ان کی فیکٹری ہے، اور وہ ایک دن ہمارے پاس آفس میں آئے اور کہنے لگے 250-300 کے قریب ہمارے دوست کام کرتے ہیں فیکٹری میں، اگر ہفتہ وار ہمیں ٹائم مل جائے تو اس سے ہم قرآن کی کلاس کا آغاز کر سکتے ہیں. تو الحمدللہ آج 1 سال بیت گیا ہے تو تسلسل کے ساتھ وہاں قرآن مجید سیکھنے کا مواقع فراہم کیا جا رہا ہے. تو وہ ایک دن مجھے کہنے لگے کہ یقین جانیے شاید آپ لوگ ہر ہفتے آتے ہیں تو آپ کو محسوس نہ ہوتا ہو
لیکن یہ بہت بڑا کام ہے. کہنے لگے کتنی خرابیاں تھیں جو ہماری فیکٹری میں نوجوانوں کے رویوں میں نظر آتی تھی اور ہم سمجھا سمجھا کے تھک گئے. لیکن یہ قرآن مجید پڑھنے کی برکت ہے کہ رویے اور مزاج تبدیل ہو رہے ہیں. آئیے آفاق کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا. اب رکنا نہیں، اب تھمنا نہیں، فردوس میں جا کر دم لینا.